معزز سامعین اکرام، آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں، سورہ رحمان کی فضیلت و برکت، سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ دیکھیے، سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن عظیم کی 27ویں پارے پر ہے، 27ویں پارے پر ہی مکمل ہو گئی ہے۔ سورہ رحمان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام مجید ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، سنیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا ویسے ہی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ سورہ رحمان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بندہ سورہ رحمان پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو بے شمار فائدے عطا فرماتا ہے، اس کو بیماری سے دور عطا فرماتا ہے۔ بیمار ہو تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی انسان بے برکتی جس کے یہاں پر ہو وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اس کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، قرآن عظیم کی زینت سورہ رحمان ہے، یعنی خوبصورتی پر مزین ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان کی وجہ سے سورہ رحمان بڑی خوبصورت مزین کی گئی ہے، تو اس کی تلاوت کا شرف جس کو حاصل ہو سننے اور پڑھنے کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں اعزاز سمجھے۔ اور یہ ایسا ایک عمل ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے سورہ رحمان کہ وہ بندہ جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی اس جائز نیت میں اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تو اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ پریشان ہے تو پریشانی سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو پڑھ کر اس پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ پاک وہ اس کو صاحب اولاد عطا فرمائے گا، یعنی اللہ پاک اس کو ایک نیک اولاد عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اس کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہر آفات، بلایات، خطرات، حادثات سے محفوظ عطا فرمائے گا، اور اس کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک تمام پریشانیوں سے دور عطا فرمائے گا، اس کے کاروبار میں دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، ہر بلا ببا سے اس کی حفاظت فرمائے گا، بے برکتی سے دور فرمائے گا۔ رزق کی بارش ہوگی، پیسے کی بارش ہوگی، کام میں کاج میں برکت ہوگی۔ اگر رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، سارے تالے ٹوٹ جائیں گے، ساری رکاوٹیں، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ رحمان پڑھنے سننے والے کو اللہ پاک ان ہر تمام بلا ببا سے، پریشانیوں سے دور فرما دیتا ہے۔ سورہ رحمان کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر بندہ جس نیت کا ارادہ کر کے لگاتار پڑھتا رہے تو اللہ پاک اس کی اس جائز تمنا کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرماتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کی نیک جائز تمنا کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی دکان ہو تو دکان میں برکت عطا فرماتا ہے، دکان میں گراہک نہیں آتے تو دکان میں گراہکوں کی لائن لگنے لگتی ہے، یعنی لمحہ اور ہر وقت اس کی دکان میں گراہک آتے رہتے ہیں، یعنی اس کی دکان بند نہیں رہے گی۔ پیسے میں برکت ہوگی، گلے میں برکت ہوگی، اور اس کے رزق میں برکت ہوگی، کھیت کھلیان میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اور جس جگہ پر نحوسات ہوں گی یعنی بے برکتیاں ہوں گی، سورہ رحمان پڑھنے سننے سے اللہ پاک اس کی اس بے برکتی کو دور فرما کر اللہ وہاں پر برکت کی بارش عطا فرمائے گا اور رزق کی بارش عطا فرمائے گا۔ کسی کی میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی تو ان پر ایک دوسرے پر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ پاک اس کی اس پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت ہونے لگے گی، نا اتفاقیوں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان،
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ سورہ رحمان یہاں سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب آئیے ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، جو ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اس سے پہلے فضیلتیں بتائیں، مولا اس میں غلطی خامی ہو پڑھنے میں سننے میں، مولا معاف عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو، ہمارے اس قرآن عظیم پڑھنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کے خاطر جو ہم نے پڑھی ہے، تیری رضا کے خاطر، مولا اسے اپنی رضا کے خاطر قبول فرما۔ اس کا سب سے پہلے مولا ہمیں ثواب اور اجر نصیب فرما، اور مولا جس نے جس مقصد سے سنی اللہ پاک تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، قرض سے مولا نجات عطا فرما، ہر آفات بلایات خطرات حادثات سے سب کی حفاظت فرما، سب کے ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کاروبار مسجد و مدارس علماء کرام حفاظ کرام وقف بورڈ کی زمین تمام کی حفاظت فرما، ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہماری آرمی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اس توسل سے مولا جو ہم نے پڑھی ہے، اس ہندوستان کو میرے مولا فتح عطا فرما۔ یا اللہ ملک ہندوستان کو خوب ترقی عطا فرما، حاسدوں کے حسد ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما، ہر بلا ببا سے سب کی حفاظت فرما۔ مولا تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما، تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما، تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی عطا، تو غفار ہے، مولا گناہوں کو ہمارے مرحومین کو بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے مولا، تو اپنا رحم کرم فضل فرما دے، تمام بلا ببا سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، جن کے غیر بچوں کے رشتے نہیں آتے غیب سے رشتوں کے انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، تمام بلا ببا سے حفاظت فرما، بے برکتی سے حفاظت فرما۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں ہم تم سب۔ اللہ حافظ۔